وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. محترم حضرات، سامنے بیٹھے میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سب سے پہلو پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، لائق و سزاوار ہے. وہی ذات اس کے حقیقی مستحق ہیں، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے. عبادت اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، سجدہ کسی اور کے لیے روا نہیں. جس عقیدے کی تعلیم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر اور تمام امت اسلامیہ کو یہ دعا سکھا کر رخصت ہو چکے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع جلجت منک الجد. کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرنا چاہے، دینا چاہے، تو پوری کائنات مل کر سے روک نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین اگر کسی سے کوئی چیز چھین لے تو پوری کائنات مل کر سے دے نہیں سکتا. ساتھ ہی ساتھ میں اس رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ، اس روئے زمین پر جتنا درخت ہیں تو ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، اس روئے زمین پر جتنا سمندر ہے تو ان سمندروں کے ڈوب یعنی قطرات سے زیادہ درود شریف کے بے بہا پھول نچھاور فرما بالعموم تمام پیغمبروں پر، بالخصوص اس ہست مبارکہ پر، اس ہست مقدسہ پر جس کا نام اس گرامی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع کے تحت اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع خطابت ہے قیامت کی ہولناکیاں. محترم حضرات، انسان اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے CCTV کیمرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے. آپ کبھی کبھی ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا کہیں شاپنگ مال پر یہ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے یو آر انڈر سرویلانس. آپ CCTV کیمرے کے نظر میں ہیں. آپ کوئی بھی غلط حرکت کریں گے تو CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو پکڑ لیا جائے گا. ٹھیک اسی طرح اللہ رب العالمین کا بھی ایک CCTV کیمرہ چل رہا ہے، اور یہ وہ CCTV کیمرہ نہیں جس میں یہ ڈر نہیں کہ پاور کٹ ہوگی بند ہو گیا، جس میں یہ ڈر نہیں کہ بیٹری ڈسچارج ہوگی بند ہو گیا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. یعلمون ما تفعلون، تمہاری کوئی بھی حرکت ان سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی عمل ان سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے میرے بندو، تمہاری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، جو بولی نکلتے ہیں، اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محترم سامعین، قیامت کے دن جب ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ، پوری زندگی کے نتائج جب ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، کیا حال ہوگا ہمارا؟
ہمارے وہ گناہ جو ہم نے رات کو بتی بجھا کر کیے تھے یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہمارے وہ گناہ جو ہم نے بند کمروں میں کیے تھے یہ سوچ کر کے کہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک ذات ہے جو اپنے بارے میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کی ذات تو ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتی ہے. اللہ کی ذات تو ہے جب تم راستے چلتے ہو, جب تم کہیں سے گزرتے ہو, تمہاری نگاہیں کہیں پر ہوتی ہیں, نشانہ کہیں پر ہوتا ہے, تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور نگاہ کی بات تو دور, تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے تمہارے دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے. ذرا تصور کیجئے وہ جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے وہی اللہ جب کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے, کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کو رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, تو جو مجرم لوگ ہوں گے, جو پاپی لوگ ہوں گے, جو گنہگار لوگ ہوں گے, تم دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, سہمے ہوئے ہوں گے, تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, اور کیا کہیں گے ما لِهَذَا الْكِتَابِ, اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے, کیسا رجسٹر ہے. لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها, ہم نے دنیا میں چھوٹا سا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ہم نے بڑا سا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ہم نے دنیا کے اندر چھوٹی سی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہے, بڑی سی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا, ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا. نام اعمال سامنے آ جائے گا, انسان کا کیا حال ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, فرماتی ہے کہ انکم محشورون یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا. قیامت کے دن جب تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا, حفاۃ تو سب کے سب ننگے پیر ہوں گے, عراۃ ننگے بدن ہوں گے, غرلا غیر مختون بہترین قسم کے جوتے پہننے والوں, باٹا اور لکھانی کے چپل پہننے والوں. قیامت کے دن جب تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں تمہارے پیر میں ایک جوتا چپل نہ ہوگا. عراۃ ننگے بدن ہوں گے, غرلا تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, تمہارے ماں باپ نے تمہارا ختنہ کروایا تھا, لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا تو تمہارا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا. کما بدانا, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا, نہ تو تمہارے پیر میں جوتا چپل نہ تھا, نہ تمہارے بدن میں کپڑا نہ تھا, اور نہ تمہارا ختنہ ہوا تھا. اسی حال میں اللہ رب العالمین تم کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہے, جب اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے, تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں سوال آیا اور پوچھا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض, اے اللہ کے نبی آپ فرما رہے کہ سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے, تب تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی, یعنی شرم آئے گی کہ ایسا منظر ہوگا کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی, یعنی شرم آئے گی. میرے بھائیو, اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الامر اشد من ایہم من ذلک. اے عائشہ, قیامت کے دن کا منظر تو اتنا خطرناک ہوگا, اتنا شدید ہوگا, اتنا سخت ہوگا, وہاں کس کو اتنی فکر ہے میرے بھائیوں کو دوستوں کی طرف دیکھیں, وہاں مرد بھی ننگے ہوں گے, عورتیں بھی ننگے ہوں گی, لیکن مرد نہ عورتوں کی طرف دیکھیں گے نہ عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی. محترم سامعین, اس منظر کا نقشہ کھینچا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو, اپنے پروردگار سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, دنیا کا زلزلہ تمہیں ہلا دیتا ہے, دنیا کا زلزلہ تمہیں کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے. یاد کرو میرے بندو, جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا.
اللہ رب العالمین نے تو قیامت کے زلزلے کے اوپر ایک پوری سورہ کریمہ نازل کر دی. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین میں زلزلہ آئے گا، جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنی ساری بوجھ نکال دے گی. زمین کے اندر جو انسان ہے وہ بھی نکل جائیں گے، جو سونا چاندی ہے وہ بھی نکل جائے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. میرے بھائیو، قیامت کے دن زمین بھی بات کرے گی، زمین بھی بولے گی. اچھا قیامت کے دن زمین کیوں بولے گی؟ آگے جواب دیا گیا بِأَنَّ رَبَّكَ وَعَلَهَا. قیامت کے دن زمین اس لیے بات کرے گی کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو آرڈر دے گا. ارے اللہ نے ہمیں زبان دی جسے ہم بولتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کو بھی زبان دے سکتا ہے، زمین بھی بات کر سکتی ہے. تو میرے بھائیو، قیامت کا زلزلہ کیا ہو، کیسا ہوگا، کیسا منظر ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے بچے کو چھوڑ دے گی. یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا منظر کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی، جب قیامت کا منظر آئے گا، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، ایک عورت اپنے دودھ پینے بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوں گی. بچہ اپنی ماں کی پستان میں منہ لگائے ماں کا دودھ پی رہا ہوگا. اور اس حال میں قیامت آئے گی، اور قیامت اس قدر خطرناک، اس قدر شدید ہوگی کہ دودھ پینے والے بچے کو ماں چھوڑ دے گی. میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، ماں کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے. اگر بچہ دودھ پینے والا ہے تو نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے، نہ ماں کو بچے کے بغیر قرار ملتا ہے. تو میرے بھائیو، قیامت کا منظر، قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور حمل والی عورتیں، گربوتی عورتیں، پریگننٹ عورتوں کی حمل ساقط ہو جائے گی، گر جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قیامت کے دن کا منظر تو اتنا خطرناک ہوگا، اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا، ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بلکہ اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا شدید ہوگا. میرے بھائیوں، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کل قیامت کے دن ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان، ہمارے پڑوس سے کام آئیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے صاف انداز میں ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأُمِّهِ، ارے بھائی تو بھائی، قیامت کے دن آدمی اپنے ماں کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. وَأَبِيهِ، ارے ماں تو ماں، قیامت کے دن آدمی اپنے باپ کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اور زندگی پر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. وَبَنِيهِ، اور قدم قدم پر ساتھ دینے والے اولاد کو بھی دیکھ کر بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قیامت کے دن تو ہر آدمی کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ کل میں کس طرح بچ جاؤں. ارے کام آنا تو بہت دور کی بات، قیامت کے دن آدمی یہ سوچے گا کہ اللہ میرے بیٹے کو لیے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میرے خاندان، میرے برادری، میرے پڑوسی کو پکڑ لے، لیکن مجھے چھوڑ دے. سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. انسانوں، اس دنیا سے ڈرو، دنیا کمانے کے چکر میں اس طرح گرفتار مت ہو جاؤ کہ تمہارا زندگی کا ٹارگیٹ ہی دنیا ہی ہو جائے. کسی شاعر نے کہا ہی خوب انداز میں ارشاد فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. محترم سامعین، اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اور چلے گئے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے بھائیو، یہ حسین و رنگین دنیا، عیش و عشرت کے سامان، بارونق بازار، نظر کو خیرہ کرتی ہوئی تہذیب، بھڑکیلے لباس،
چمچماتے زیورات، ہنستے مسکراتے اور ہزار لگاتے چہرے، اتلاتے اتراتے ہوئے لوگ، عالی شان عمارتیں، آسمان کو چھوٹی بلڈنگیں، اونچے وسیع ورین محلات، حویلیاں، بالا خانے، پھولوں اور پھلوں سے لدے باغات، وسیع شاہیں راہیں، لمبی چوڑی سڑکیں، کھیل کود، تفریح، جشن جلوس، کسے اچھے نہیں لگتے؟ کون اس سے دیکھ کر للچاتا نہیں؟ کسے یہ تمنا نہیں ہوتا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہو اور دنیا کی رونق سے ہم برابر لطف اندوز ہوتے رہیں؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے؟ ہم روز دیکھتے ہیں دنیا تغیر و تبدل کی آمچگاہ ہے، ہر آن یہاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، جوان پورا ہوتا ہے اور ایک دن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پودے اگتے ہیں، بڑھتے اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، رنگ رلیوں سے بھرپور، دل کو لبھانے والی بڑی نظر فریب ہے، اس کے چنگل میں آنا آسان ہے لیکن اس کے دام تصویر سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ یہ دنیاوی زندگی لہو لعب کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو عالم آخرت ہے۔ کاش کہ وہ جانتے۔ سمجھدار لوگ کبھی دنیا کے چکر میں نہیں آتے، وہ اپنا دامن بچا لیا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نظر فریبیاں، یہ چمک دمک صرف چند روزہ ہے، آخرت کے مقابلے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ 4 دن کی چاندی، پھر اندھیری رات ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، اور یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا جو ہمیں اتنی ضبط کر کے دکھائی دیتی ہے، جس پر ہم نیچے جاتے ہیں، جس کی رنگینیوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں، جس کے ظاہری حسن میں گم ہو کر آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منه شربا۔ اگر دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ساتھ جا رہے ہیں، فمر بجدین اسق میت، آپ کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا باقاعدہ کان پکڑا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، تم میں سے کون اسے گھر میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر یہ بکری کا مرا ہوا بچہ زندہ ہوتا تو بھی عیب دار ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر ہمیں کوئی فری میں دے دے تو بھی نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من هذا علیکم۔ اے صحابہ کرام، تمہارے نزدیک یہ بکری کا مرا ہوا بچہ جتنا حقیر ہے، جتنا معمولی ہے، جتنا تم اسے حقیر سمجھتے ہو، جتنا تم اسے معمولی سمجھتے ہو، جتنا تم اسے گھنائی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی معمولی، اتنی گھنانے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے، وہ دنیا کی دل فریبیوں کا متوالا نہ ہو، ہمیشہ آخرت کی واقعی زندگی مقصود و مطلوب ہو، دنیا میں رہ کر اسی کی تیاری کرتا رہے۔ جب اللہ رب العالمین کی نزدیک یہ دنیا کی حقیر ہے تو مومن اس دنیا میں رہ کر کیا کرے گا؟ میرے بھائی، ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کچھ حصے کو پکڑا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل وعد نفسك في اهل القبور۔ دنیا میں اس طرح ہو جیسے اجنبی یا مسافر رہتا ہے اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو۔ میرے بھائیو، اجنبی اور مسافر جو کسی جگہ پہنچتا ہے، نہ زیادہ سامان رکھتا ہے، نہ زیادہ جھمیلا پالتا ہے، بلکہ وہ ہلکا پھلکا رہنا پسند کرتا ہے، نہ زیادہ دوستیات کرتا ہے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور کام کر کے جلد از جلد اپنوں میں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہی حال دنیا کے مسافر کا بھی ہے، اسے بھی جیسے تیسے آرام ہو یا پریشانی گزار کر اس
قید خانے سے فرار اختیار کر کے آخرت کی طرف چل دینا چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے جنت، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا جس کے لیے جنت ہے وہ دل لگائے، اور جس کے لیے یہ قید خانہ اور جیل خانہ ہے کیا وہ کیوں دل لگائے؟ کیا کوئی جیل خانے سے محبت کرتا ہے؟ لیکن آج مومن اس دنیا میں دل لگائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ اخیراً میں ان ہی کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔